نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأنذر عشيرتك الأقربين صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. ابا بزی وقار اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور جانے کائنات فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محترم سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے احسان و توفیق سے آج ایک دفعہ پھر حضور جانے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے چند گوشوں پہ گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو ان ذکر کی مجلسوں کو قبول فرمائے اور انہیں ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے. گزشتہ 2 جمعۃ المبارک میں جو خفیہ تبلیغ کا 3 سالہ دور ہے اس پہ گفتگو کی تھی. آج اعلانیہ دعوت اسلام پہ انشاءاللہ کچھ معروضات عرض کروں گا. خفیہ تبلیغ کا دورانیہ جب اختتام پذیر ہونے والا تھا اس وقت 2 ایسی شخصیات اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عطا فرمائی ہیں کہ جن کے آنے سے خفیہ تبلیغ کا سلسلہ ختم ہوا اور اعلانیہ تبلیغ شروع ہوئی اور دین اسلام کفار کی نظر میں ایک مزید طاقتور دین بن گیا. ان میں ایک شخصیت ہیں حضور جانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا معمول تھا شکار کے لیے جایا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ شکار سے واپس آ رہے تھے تو عبداللہ بن جدعان کی کنیز نے ایک واقعہ عرض کیا اور وہ واقعہ سنایا جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. وہ یہ تھا کہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پہ موجود تھے کہ ابو جہل نے آپ کو دیکھا اور آ کر سب و ستم شروع کیا, بدتمیزی شروع کی, بدتہذیبی شروع کی اور حضور کے بارے میں نازیبا کلمات کہنے شروع کر دی. لیکن حضور جانے کائنات حلیم الطبع ہیں, آپ نے کسی بات کا جواب ارشاد نہیں فرمایا. اس کو مزید غصہ آیا. کچھ لوگوں کی یہ بھی فطرت ہوتی ہے, کوئی ان کو آگے جواب نہ دے تو وہ اس سے بھی چڑ کھاتے ہیں کہ یار میں اس سے بات کروں یہ مجھے کہتے ہی کچھ نہیں, کچھ نہ کچھ تو کہنا چاہیے. تو حضور جانے کائنات نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا تو ابو جہل مزید تیش میں آیا. اس نے ایک ڈنڈا پکڑا اور حضور جانے کائنات پہ مزید اس نے جسارت کرتے ہوئے حضور کو ایذا پہنچائی, تکلیف تھی. حضور جانے کائنات کے جسم اقدس سے خون بہا
اب یہ عبداللہ بن جدعان کی کنیز نے یہ سارے لمحات دیکھے تھے۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک دین اسلام قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، یہ شکار سے واپس آ رہے تھے اور معمول یہ تھا کہ آ کے حرم پاک میں حاضری دیتے، طواف کرتے، اس کے بعد جو وہاں مجلسیں برپا ہوتی، لوگ بیٹھے ہوتے، ان کے پاس جاتے، الیک سلیک کرتے، گفتگو کرتے، کچھ دیر گپ شپ کرتے اور پھر واپس اپنے گھر کو جاتے۔ آج جب ابھی حرم کی طرف آ رہے تھے تو کنیز نے بتا دیا کہ ابو جہل نے یہ نازیبہ حرکت کی ہے اور آپ کے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے آیا، کسی سے گفتگو بھی نہیں کر رہے، کسی سے کوئی کلام بھی نہیں کر رہے، کوئی الیک سلیک نہیں ہے، کوئی سلام دعا نہیں ہے، بس ایک تلاش میں ہے ابو جہل کدھر ہے، میں نے اس کو تلاش کرنا۔ اب ابو جہل بیٹھا ہے اپنے لوگوں کی مجلس لگا کے، بڑا سردار بن کے بیٹھا ہے۔ حضرت حمزہ نے آ کے چند زور سے لگائیں اور ایسی لگائیں کہ ابو جہل سردار دیکھتا رہ گیا کہ یہ میرے ہم نوا لوگ ہیں، میرے ساتھ والے لوگ ہیں، مجھے ان کے سامنے رسوا کر دیا ہے۔ اب لوگ حضرت حمزہ کی طرف لپکنے لگے تو حضرت حمزہ کہتے ہیں اتشمتہ وانا علی دینہ، تمہیں پتہ نہیں کس کو تکلیف پہنچاتے ہو، محمد مصطفیٰ کو کچھ کہتے ہو جبکہ حمزہ بھی اسلام قبول کر چکا ہے۔ اس سے پہلے ابھی اعلان نہیں کیا تھا، بس یہ آئے جب فرط محبت میں یہ کہا اس محمد کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہو، تمہیں نہیں پتا اب تو حمزہ بھی اس کا کلمہ پڑھ چکا ہے۔ یہ گفتگو کرتے ہیں اور پھر اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ کیا میں نے جلد بازی میں فیصلہ تو نہیں کر لیا، میں نے جلدی تو نہیں کر لی، لیکن دل تو روشن ہو چکا تھا۔